اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو 3 سوالوں کے اوپر ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث غدیر ہمارے ہاں تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ ہے کہ جسے ہم علمی اصطلاح میں تواتر لفظی کہتے ہیں۔ لفظ تو سب کے پاس یہی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لیکن جو اختلافی بحث ہے کہ ہم لوگ اس سے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ مولا کا مطلب اولا بالتصرف ہے، واجب الاطاعت ہے، سردار ہے، حاکم ہے، اور جو ہمارے دیگر مسلمانوں کے جو ہمارے دیگر افراد ہیں ان کے ہاں یہاں پہ مولا کا مطلب دوستی کے ہے، محبت کے ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اصحاب اور دیگر لوگ اس روایت سے کیا سمجھتے تھے؟ کیا وہ بھی دوستی اور محبت کا معنی سمجھتے تھے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر ایسا کیوں ہوا کہ اگر اس کا مطلب واجب الاطاعت اور اولا بالتصرف ہونا تھا تو رسول خدا کے جانے کے بعد ہی فوراً جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس واقعے کو بھول گئے اور مولا علیہ السلام کو امامت اور خلافت یعنی خلافت کا جو ظاہری منصب ہے وہ نہیں مل سکا؟ پہلے سوال کی اگر طرف ہیں تو دعویٰ ان کا یہ ہے کہ حدیث غدیر فقط مولا علیہ السلام کی ایک فضیلت ہے، ایک منقبت ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے مولا علی علیہ السلام کی محبت اور مودت کا درس دیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ مولا علی سے دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یمن سے مولا علی علیہ السلام واپس آئے تھے اور وہاں پہ کچھ اصحاب کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اختلافی ہو گیا، اور کچھ معاملہ اس طریقے سے بنا کہ بعض اصحاب مولا علی علیہ السلام سے بغض اور نفرت کرنے لگے، اور ان کی شکایت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے وہ منصوبہ تیار کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے ہے، کیونکہ غدیر کے جتنے بھی خطبے ہماری کتب میں نقل ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی کتب میں نقل ہوئے ہیں، اس میں کوئی بھی اس طرح کا جملہ اور کوئی بھی اس طرح کا لفظ نہیں ملتا کہ جس سے ہمیں کم از کم ایک اشارہ ملے کہ یہ جو ہے وہ بعض اصحاب کا ایک اختلافی مسئلہ تھا، لڑائی کا مسئلہ تھا، اور اس کو حل کرنے کے لیے کیا ہے سارے کا سارا منصوبہ بنائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ لوگوں کا آپس میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی جن لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے اسی گھر کے افراد کو بٹھایا جاتا ہے، یا ایک محلے والے لوگوں سے مسئلہ ہے تو اسی محلے کے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کیا جاتا کہ مسئلہ جو ہے وہ محلے کے لوگوں کا ہو اور آپ دوسرے شہروں کے اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی جمع کر لیں اور سب کو جمع کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ لوگ ٹھہریں، ہمارے محلے کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم اس کو کیا حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کسی بھی جگہ پہ کیا نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ یمن کا تھا اور یمن میں اختلافی صورتحال تھی تو اہل تحقیق نے یہ لکھا ہے کہ مولا علیہ السلام یمن میں 3 دفعہ جو ہیں وہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ 8 ہجری کو گئے ہیں، اور 8 ہجری میں جو اختلاف ان کا ہوا اس صورت میں جب غنیمت کے اوپر اختلاف بنا، اور حاکم نے جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بریدہ شخص ہے کہ جو خالد بن ولید کے ساتھ تھا، اور ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی، تو اس صورت میں رسول خدا نے ان کی شکایت کو فوراً ختم کیا اور فرمایا کہ لا تقع فی علی فإنہ منی وأنا منہ وہو ولیکم بعدی۔ یہ جملہ 2 دفعہ کیا ہے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم مولا علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کا شکار نہ ہو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولیکم بعدی، اور میرے بعد جو تمہارا ولی ہے وہ علی ہے۔ اب دیکھیں ایک اختلافی مسئلہ ہوا یمن کے مسئلے پہ، رسول خدا نے اسے خود حل کر دیا، خود بیان فرما دیا کہ بھئی میرے بعد جو ہیں وہ ولی کون ہیں؟ مولا علی علیہ السلام ہیں۔ تو جب میں بعد ہی کہہ دیا میرے بعد ہیں تو یہاں پہ وہ محبت اور مودت کی بات نہیں رہتی بلکہ سرپرستی اور اطاعت کی کیا ہے بات ہوتی ہے۔ ایک یہ واقعہ ہے۔ اب 8 ہجری کا یہ واقعہ ختم ہو گیا شکایت کا، تو پھر 10 ہجری جب غدیر کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ دوسرے واقعے میں مولا جو ہے وہ یمن جاتے ہیں ایک قاضی بن کے، اس وقت کسی بھی روایت میں ہمیں ایسی بات نہیں ملتی کہ کسی نے جو ہے وہ مولا کے خلاف کوئی شکایت کی ہو۔
تیسری دفعہ جب وہ جاتے ہیں اور یمن میں جاتے ہیں اور واپسی پہ جو ہے وہ جو غنیمت اور صدقات کا جو مال ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، اور سعد بن مالک ابو سعید الخدری جن کا نام جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، تو انہوں نے جب اس سے اختلاف کیا اور حجۃ الوداع سے واپسی پہ آ کے مدینہ میں آ کے رسول خدا کو جو ہے وہ شکایت کی، اور رسول خدا کے بالکل وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول خدا کو جب وہ شکایت کرنا شروع ہوئے تو درمیان میں رسول خدا نے اسے روکا اور اس کی ران پہ ہاتھ مارا کیونکہ وہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ سعد کہتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مَحْ بَعْدَ قَوْلِكَ لِأَخِيكَ عَلِي فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ أَخْشَنُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی قسم میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مولا علیہ السلام جو ہے وہ کتنے سخت بندے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سعد بن مالک کہتا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اور اس کے یہ جملے بھی ہیں کہ اے سعد تیری ماں جو ہے وہ تیرے غم میں روئے۔ تو یہ جو 3 واقعات ہیں یمن کے زیادہ سے زیادہ میں ملتے ہیں، ان 3 واقعات میں کوئی ایسے ایشو ہے ہی نہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے غدیر کا میدان سجایا جائے، تو غدیر کی گرمی میں لوگوں کو جمع کیا جائے۔ بس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو مولا ہے وہ اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، اور سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اسی من کنت مولا فہذا علی پہلے کے جو جملے ہیں وہ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی جملے ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ رہا تھا کہ ایھا الناس اتعلمون ان اللہ عز وجل مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولا بہم من انفسہم، تو سب کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ بے شک ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فوراً رسول خدا فرماتے ہیں کہ اب جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر واضح کر دیا کہ کوئی شکایت کا اگر ایشو ہوتا تو وہ شکایت کو ذکر کیا جاتا، یہ ذکر نہ کیا جاتا کہ میں تمہاری جانوں کے اوپر زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ دوسرا، اگر آپ اصحاب کی طرف چلا جائیں تو اصحاب نے بھی یہی معنی سمجھا، بہت سارے لوگوں نے مبارکبادیں دی اسی بنیاد پہ۔ اگر فقط محبت اور دوستی کا مسئلہ ہوتا تو مبارکباد دینے کے کیا جو ہے وہ منطق بنتی ہے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ جسے مسند میں احمد نے ذکر کیا، اس کی سند بھی کیا درست ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انصار کے آئے مولا علیہ السلام کے پاس اور انہیں کہا کہ جو ہے اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا مولانا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، کہ میں تمہارا مولا کیسے ہو گیا، تم تو عرب کے لوگ ہو، کوئی عجم وغیرہ تو ہو نہیں کہ تمہارا آقا اور سردار ہو، عرب تو سارے آزاد ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو مولا کہہ رہے ہیں کیونکہ غدیر قوم میں رسول خدا نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مولا جو ہے وہ دوستی اور محبت کے معنی میں نہیں ہے، آقا اور سرداری کے معنی میں ہے۔ تبھی تو جب مولا نے اعتراض کیا کہ تم عرب اور آزاد ہو کہ مجھے مولا کہہ رہے ہو۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے آپ شعراء کو لے لیں، جیسے کہ سیوطی نے اپنی کتاب اظہار میں جو ہے وہ حسان بن ثابت ایک صحابی ہے اس کے شعر کو نقل کیا ہے کہ جس نے غدیر کے اوپر ایک جو ہے وہ قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے یہ لفظ ہیں کہ فقال لہو قم یا علی فاننی رضیتک من بعد امام وہادیہ۔ اب وہ اس جو ہے وہ غدیر کی جو روایت ہے اس کا ترجمہ امام اور ہادی سے کر رہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا مسئلہ آسان تھا اور اولا بالتصرف کا اعلان تھا تو اب رسول خدا کے جانے کے بعد اتنا عرصہ نہیں ہوتا، اتنی بڑی تعداد کیسے پھر گئی؟ اب یہ ایک ایسا حساس سوال ہے کہ روایات میں اگر آپ چلے جائیں تو ان کے ہاں بھی بہت زیادہ روایات موجود ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد جس میں ہے کہ میرے اصحاب میں سے بہت بڑی تعداد کیا ہے پھر جائے گی اور فقط چند لوگ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر ہم اس کے اوپر علمی طریقے سے گفتگو کرنا چاہیں تو شاید بہت بات لمبی بھی ہو جائے اور سوشل میڈیا کے مناسب بھی نہ ہو، فقط میں ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو مسئلہ تھا مولا علیہ السلام کی خلافت کو غصب کرنے کا، ظاہری خلافت کو غصب کرنے کا۔ اہل بیت کے حالات تو یہ بھی ملتے ہیں کہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کہ ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پہ لوگوں کو دکھاتے رہے کہ میں کتنی حسن حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے درس کے دوران، ممبر میں خطبے کے دوران اٹھ کے چلے جاتے تھے، حسن حسین کو اٹھا لیتے تھے، لیکن اس کے بعد امت نے کیا کیا؟ فقط ان کو خلافت نہیں دی، خلافت چھین لیں، ان کو قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کی اولاد کو قیدی بنا کے لے جیا۔ ساری یہ امت رسول ہی تھی، مسلمان ہی تھے۔ تو آپ یہاں پہ کیا کہیں گے کہ سارے لوگ پھر گئے تھے کیا؟ تو یہ ایک چیز فطری سی بات ہے کہ جب بھی لوگوں کے مقاصد اور اغراض سامنے آ جاتی ہیں تو وہ معصوم نہیں ہوتے، اصحاب معصوم نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اسی بات پہ کہ اللہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ایک عادل حکمران کی حکومت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔